اچھا 5 دن کے اندر اگر آپ عبادت دیکھیں تو کیا ہے؟ پہلے دن کے اندر آپ نے مینا چلے جانا ہے. مینا میں آپ نے جانا ہے, جا کر وہاں کیا کرنا ہے؟ بس ذکر و اذکار کر لیں, دعائیں پڑھ لیں, نماز پڑھ لیں, قرآن پڑھ لیں. یا اللہ یہ تو میں پاکستان میں بھی کر سکتا تھا. اللہ نے فرمایا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. تو انسان جب جائے تو بڑے صبر کے ساتھ, استقلال کے ساتھ, بڑے حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے, اور خاص طور پر اگر کوئی جا رہا ہے, آپ میں سے کوئی جا رہا ہے یا آپ کا کوئی جاننے والا جا رہا ہے, یا بعد میں اگر یہ ویڈیو چلے گی جو دیکھیں, تو حج ادا کرتے ہوئے یہ بندے کو ضرور سوچنا چاہیے کہ یار میں یہاں آیا کیوں ہوں, حج کیا ہے اصل میں. آپ تھوڑا سا غور کریں نا, حج کیا ہے. آپ چلے جاتے ہیں وہاں پہ, مثال کے طور پہ آپ کا 20 دن کا پیکیج ہے مثال کے طور پہ, اور آپ جو ہے وہ حج سے 6 دن پہلے چلے جاتے ہیں. آپ نے عمرہ کرنا ہے, عمرہ کرنے کے بعد آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے, آپ طواف کر لیں, عمرے کر لیں, وہاں پہ عبادت کریں, اور کچھ بھی نہیں ہے. 5 دن ہیں حج کے جو ہیں, 5 دن جو ہوا کرتے ہیں کہ 8 کو آپ مینا چلے جاتے ہیں, پھر 9 کو آپ عرفات چلے جاتے ہیں, پھر وہاں سے آپ مزدلفہ چلے جاتے ہیں, وہاں سے بھی مینا آ جاتے ہیں. مینا کے اندر آپ جو ہے وہ قیام کرتے ہیں 3 دن تک. تو یہ ہے بس 5 دن ہے. اچھا 5 دن کے اندر اگر آپ عبادت دیکھیں تو کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کریں, عبادت کیا ہے 5 دن کے اندر. پہلے دن کے اندر آپ نے مینا چلے جانا ہے. اچھا مینا کے اندر کرنا کیا ہے جا کے؟ کوئی خاص عبادت ہے, کوئی خاص نماز ہے, کوئی خاص اوراد پڑھ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. مینا میں آپ نے جانا ہے, جا کر وہاں کیا کرنا ہے؟ بس ذکر و اذکار کر لیں, دعائیں پڑھ لیں, نماز پڑھ لیں, قرآن پڑھ لیں. یا اللہ یہ تو میں پاکستان میں بھی کر سکتا تھا. یہ لاکھوں روپے خرچ کر کے, اتنی محنت مشقت کرنے کے بعد میں مینا میں آ گیا, کھلے آسمان کے اندر, گرمی ہے, سادے سے کپڑے پہنے ہوئے, اور سر پہ نہ ٹوپی ہے نہ کچھ ہے, بال بکھڑے ہوئے, سب کچھ ہے, اور یہاں آ کے کرنا کیا ہے؟ مجھے وہی کام جو میں اپنے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے کر سکتا تھا, آرام سے کر سکتا تھا. نہیں, فرمایا کہ یہاں پر آؤ مینا کے اندر, اور یہاں پر آ کے جو ہے وہ یہ کام کرو. اچھا اس کے بعد کیا کریں؟ مینا سے آپ جو وہاں پہ آپ نے نمازیں پڑھی ہیں, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. اس کے بعد پھر اگلی فجر جب آ گئی 9 کی, اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ عرفات جانا ہے. اچھا عرفات میں جا کے کچھ الگ سے کچھ کرنا ہے؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے الگ سے. آپ نے جو نمازیں یہاں پڑھنی تھی وہی نمازیں آپ نے وہاں پڑھنی ہے. بس وہاں پہ اب کیا کام ہے؟ عرفات میں جانا ہے. عرفات میں جا کے سنت یہ ہے کہ آپ غسل کریں. یار غسل تو میں پاکستان بھی کر سکتا تھا. یہ کیا ہے کہ مجھے کہا گیا ہے کہ عرفات آؤ, آ کے یہاں پہ غسل کا موقع مل جائے تو غسل کرو, تمہیں جو ہے وہ ثواب ملے گا, اس پہ غسل کرنے پہ ثواب ملے گا. یا جمعے کی نماز کے اندر اگر میں نماز سے پہلے سنت کی نیت سے غسل کروں, وہاں بھی تو ثواب مل رہا ہے. نہیں, عرفات میں آ کے غسل کرو تمہیں ثواب ملے گا. پھر اس کے بعد کیا کرو؟ پورے سال میں کیا کر رہا ہوں؟ ظہر کی نماز ظہر میں پڑھ رہا ہوں, ظہر کے وقت میں, عصر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھ رہا ہوں. اور اگر نہیں پڑھوں تو گناہگار, نہیں پڑھوں تو گناہگار ہوں. کہ اگر آپ نے ظہر کا وقت نکال دیا, نماز قضا ہو گئی, گناہگار ہو گئے. لیکن کیا معاملہ ہے کہ یہاں پہ خود میرا رب کہہ رہا ہے کہ ظہر کے وقت میں ظہر نہیں پڑھنا, اب عصر کے وقت میں پڑھنی ہے. کیوں؟ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو مینا کے اندر ہم جا رہے ہیں تو کیا کرنے جا رہے ہیں بھائی؟ اتنی دور سے آ کے یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ بس یہ کر رہے ہیں کہ نبی کی سنت کو ادا کر رہے ہیں. بس یہ کسی کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے یہاں پہ, اور کچھ نہیں ہے. عرفات اب چلے گئے تو بھائی غسل تو میں پاکستان میں بھی کر سکتا ہوں. عرفات میں آ کے کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ میرے محبوب نے غسل یہاں پہ کیا تھا, لہٰذا یہاں آ کے تم غسل کرو, اس پہ بھی میں تمہیں ثواب عطا کروں گا. بس یہ ہے معاملہ. میرے نبی نے پورے سال نماز ظہر کی ظہر کے وقت میں پڑھی, عصر کی عصر کے وقت میں پڑھی ہے, لیکن چونکہ اس مقام پہ آ کر میرے نبی نے ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھی ہے, تو تم پر بھی یہ لازم ہے کہ جب جب تم ان ایام کے اندر اس عرفات کے میدان میں آؤ گے تو میرے نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے ظہر کی نماز عصر کے وقت میں پڑھو گے. یہ ہم پہ لازم کر دیا گیا. اسی طریقے سے آپ عرفات سے پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ مغرب کا وقت ہونے والا ہے. اچھا مغرب کی نماز کب پڑھتے ہیں ہم؟ مغرب میں پڑھتے ہیں, اور حکم ہوتا ہے کہ جیسے ہی وقت ہو جائے فوراً نماز ادا کی جائے, تاخیر نہ کی جائے. پورے سال تو یہ حکم ہے کہ تاخیر نہ کی جائے. اس میں کیا حکم ہے؟ اس میں حکم یہ ہو گیا نہیں پڑھنی ہے. کب پڑھیں گے؟ پورا وقت گزر جائے پھر عشاء میں جا کے پڑھو. یا اللہ گناہگار نہیں, گناہگار نہیں ہے. کیوں؟ میرے نبی نے ایسے ہی کیا تھا. بس اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنا ہے بس. اس کے بعد آپ کہاں جا رہے ہیں؟ مزدلفہ چلے گئے. اچھا مزدلفہ میں جا کے کیا کرنا ہے؟ کمال ہے. مزدلفہ میں جا کے کرنا کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ مزدلفہ میں جا کے سو جاؤ. کیا سنت ہے؟ مزدلفہ میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آرام کرنا, سونا سنت ہے مزدلفہ میں جا کے. یار نماز میں تو وہاں پہ بھی کر سکتا تھا, سو تو یہاں بھی سکتا تھا پاکستان میں. اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے, اتنی محنت مشقت کر کے میں اب مزدلفہ میں آیا ہوں کیا کہ کھلے آسمان کے نیچے سو جاؤ. بھائی کیوں کروں یہ؟ میرے نبی نے ایسا ہی کیا تھا. یہ ہے حج, یہ حج ہو رہا ہے.
اس کے بعد کیا گئے مزدلفہ سے پھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ پھر آپ مینا کی طرف جا رہے ہیں. کیوں؟ میرے نبی گئے تھے. اچھا مینا میں جا کے پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ کنکریاں مار رہے ہیں. کس کو؟ شیطان کو. شیطان نظر آ رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا, تمہیں نظر نہیں آ رہا, لیکن جس کو نظر آیا تھا نا اس کی سنت کو ادا کرو. وہ کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. میرے خلیل کو نظر آیا, میرے خلیل نے کنکری ماری, مجھے اتنی ادا یہ پسند آ گئی ہے کہ رہتی دنیا تک جب جب تم اس ایام کے اندر آؤ گے یہاں پہ تم پہ لازم ہے کہ اس کو کنکری مارو. تمہیں نظر آئے نہ آئے پھر بھی تمہیں ماننا ہے, کسی کی ادا کو ادا کرنا ہے. بس حج تو یہ معاملہ ہے. اس کے بعد پھر کیا کرو؟ اس کے بعد جناب والا قربانی کرنی ہے. قربانی کس کی سنت؟ کس کی سنت؟ حضرت ابراہیم کی سنت. اچھا یہ بھی کیا کیا جا رہا ہے؟ کسی کی ادا کو ادا کیا جا رہا ہے. اس کے بعد کیا کرو؟ اس کے بعد حلق کرو. حلق کرنے کا حکم دیا گیا, طواف کا حکم دیا گیا. یہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کام کیا. صحیح. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد سعی کرو. سعی کرنے کا حکم دیا گیا. تو سعی کیا ہے بھائی؟ صحیح ہے کیا؟ وہ اللہ کی ایک نیک بندی جو اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے اس مقام پر دوڑی تھی, تو ان کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت پہ لازم کر دیا کہ جب کبھی یہاں پر آؤ گے, طواف کرو, عمرہ کرو, حج کرو, تم پر لازم ہو جاتا ہے کہ تم کیا کرو گے؟ اس مقام پہ تم نے دوڑنا ہے. پانی موجود ہے؟ بالکل موجود ہے بھائی. صفا مروہ پہ اتنے کولر وہاں پہ موجود ہیں, ٹھنڈا پانی بالکل موجود ہے, ساری چیزیں وہاں پہ موجود ہیں. پھر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ پانی کے تو دوڑ رہے ہیں؟ نہیں, پانی کے نہیں دوڑ رہے, بلکہ اللہ کی اس نیک بندی کی ادا کو ادا کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں. بس یہ ہے معاملہ. تو یہ پورا حج جتنا بھی ہمیں نظر آتا ہے 5 دن کا جو بھی ہم کام کر رہے ہیں, کوئی الگ سے نماز نہیں ہے, کوئی الگ سے ذکر و اذکار نہیں ہے, کوئی الگ سے کوئی عبادت نہیں ہے. بس ہے کیا؟ جو ادائیں ہمارے اللہ کے, ہمارے رب کے نیک بندوں نے جو ادائیں کی ہیں, اس ادا کو ادا کرنے کے لیے ہم جاتے ہیں. اسی کو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. بس تم پر لازم ہے کہ تم میرے ان بندوں کے ان ادا کو ادا کرنے کے لیے یہاں پر آ جاؤ, اور وہی سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا ہمیں جب بھی یہ کام کریں, جب بھی ہمیں یہ موقع ملے حج ادا کرنے کا, جو جا رہے ہیں, جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں, جو بعد میں جائیں گے, ان کو چاہیے کہ وہ ساری کی ساری چیزیں اپنی ذہن کے اندر رکھیں کہ یہ میں کام کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں؟ میں اپنے نبی کی سنت ادا کر رہا ہوں, یا اللہ کے خلیل کی سنت ادا کر رہا ہوں, اللہ کی نیک بندی حضرت حاجر رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت ادا کر رہا ہوں, ذبح کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتے ہوئے جانور کو ذبح کر رہا ہوں. یہ ساری سوچ جب ذہن میں موجود ہوگی تو انشاءاللہ حج کی عبادت ادا کرنے کا الگ ہی لطف آ جائے گا.